کو آ گیا کہ تیرا استاد اس وقت کیا کر کے آیا ہے. جب استاد آئے حضرت جی مجھے بنا لیا ہوتا کہ کھا دے رہا تھا. پیچھے ہاتھ ڈالا اپنی بچی کا بازو پکڑ کر اللہ اکبر اس کے ہاتھ کے دے کر اسے اندر کر دیا کہ بھائی تیری عبادت میرے گھر میں تھی. بحیثیت امتی ہونے کے میں کسی کی عبادت رکھ نہیں سکتا. اگر موت آ جاتی تو حضور کو روز محشر میں حضور کے حوض کوثر پر کیا جواب دیتا. اس لیے کہ رات گاروں پر گزارنا نہیں چاہتا, میں رات رحمت کے بستر پر گزارنا چاہتا ہوں. یہ عبادت میرے گھر میں تیری تھی, عبادت تجھے واپس کرنے کے لیے آ گیا. آج میرے عزیزوں اس وقت تک شادی نہیں ہوگی جب تک باپ کی پگڑی کا سودا نہیں ہو جائے گا. خبردار جوان ہو, کبھی یہ نہ کہنا اپنے باپ کی حیثیت کو دیکھ کر, اپنے خاندان کی حیثیت کو دیکھ کر کبھی میرے عزیزوں ڈیمانڈ پڑی نہ کرنا. کیوں نہ کہنا مجھے 1 to 5 لا کے دے. اپنے باپ کے پہلے ہاتھوں کو دے, ریڑھی چلا چلا کے جتنے اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے اپنے باپ کو دے. ترکاریاں اٹھا اٹھا کے, اینٹیں لگا لگا کر, رسلے اٹھا اٹھا کر, اس کے پیر کی ایڑیاں اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے. خدا کے واسطے ایسی ڈیمانڈ نہ کر کہ تیرا باپ اپنا خون بھی بیچنے پہ مجبور ہو جائے. اللہ کی قسم میں نے دنیا کے اندر ایک بھائی شخص دیکھا کہ دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. اے میرے بچوں, آج میں تمہیں ایک پیار بھلا نصیحت کر کے کہوں گا, اگر چاہتے ہو قبر میں مسکراتے جاؤ, اگر چاہتے ہو چاروں طرف سے رحمت کی بات تمہاری قبر میں لگ جائے, تو خدا کی قسم آپ کو لا کر نہ جانا. حدیث میں آیا, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کی اولاد بیٹے بیٹی اس کے سامنے کھڑی تھی. ماں باپ نے دیکھا روتے روتے مسکرانا شروع کر دیا. میں نے پوچھا پاپا جی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ اپنے بچوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. پھر بڑھتے بڑھتے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا یا اللہ ایسی اولاد سب کو دے جیسی اولاد مجھے دی. یا اللہ اتنی فرما بردار اولاد جس نے باپ کو مرتے وقت بھی خوش کر دیا. حضور نے فرمایا عبدالحق اس جوان کو جا کر پیغام دے دے, قیامت کے دن دنیا مجھے ڈھونڈے گی, میں فرما بردار اولاد کو ڈھونڈوں گا. چاہا مجھے دو جوان اولاد فرما بردار نظر آ گئے, محمد ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے کے آئے گا, پھر اپنے ہاتھوں سے جا کے کوثر پلائے گا, پھر میں یہاں ان کے بوسہ دوں گا. دنیا حساب کتاب دے رہی ہوگی, میں ماں باپ کی فرما بردار اولاد کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو اپنے گھرانے میں اپنا سو رہی ہوتی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الماری میں سے تیل لیتے, برتن میں ڈالتے, ماں کے کمرے میں چلے جاتے. ماں کی آنکھ کھلتی, کہتی بیٹی خدا کے واسطے سو جا, سارا دن مخلوق کے خدا کی خدمت کر کے آیا, فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا, اب آرام کر بیٹے مجھے ضرورت کوئی نہیں. امام شافعی روتا ہوا ماں کے آگے ہاتھ جوڑتا, کہا مجھے جنت کے بانے دے, مجھے جنت کے بانے سے نہ روک. پھر تیل ہاتھ میں لے کر ماں کے سر سے دوپٹہ اتار کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رج کے تیل کی مالش کرتے. پھر اس کے بعد ماں کے قدموں پہ چلے جاتے اور ماں کے پیروں کی تلیوں کو جوڑ کر کے چاٹنے لگ جاتے, زبان باہر نکال کر چاٹنے لگ جاتے. امام شافعی کی بات چیختی اور کہتی بیٹے اسی زبان سے قرآن پڑھتا ہے, اسی زبان سے حدیث پڑھتا ہے, اسی زبان سے فقہ کے مسئلے حل کرتا ہے, بیٹے نہ یہ کام نہ کر. امام شافعی مدینے کی طرف منہ کرتے, کعبہ اس روزے والے نبی سے میں نے سنا ہے امام کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ کی قسم افواج میں تیرے پیر نہیں چاٹ رہا, میں تو جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا. نوجوانوں آج میں آپ کو ایک بات بتلا کے جاؤں, اللہ کرے سے پلے باندھ لینا. زندگی کے سودے پتہ نہیں ملاقات ہو دوبارہ نہ ہو, ہر وقت برت سیٹ ڈرائیونگ سیٹ پر, ہر وقت برت سیٹ پر بیٹھتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ادھر تو گاڑی گئی, ڈرائیور کو نیند آ گئی, ادھر کو نکل جائے گی. زندگی کی گاڑی پتہ نہیں کون سے روڈ پر یا موٹر میں پھر جائے گی. اطلاع مل جائے عبداللہ بھی چلا گیا. میرے عزیزوں خدا کے واسطے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر دعا کر دینا, اطلاع کہہ دینا نبی کی سیرت بیان کرتا تھا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. مشورہ دے رہا ہوں, یہاں سے لاہور بھاگتے ہو, یہاں سے سخی شہباز کے اندر بھاگتے ہو, یہاں سے سخی سرور سخی سلطان بہت جاتے ہو, اور اللہ کرے
رات جاؤ اپنی گاڑی پہ جاؤ اللہ اپنی کنوینس دے بار بار جاؤ اگر یہ نظریہ لے کے جاتے ہو کہ وہاں جا کے دعا قبول ہوگی تو خدا کے واسطے یہ ٹوپی تمہارے پیروں میں رکھ کے کہتا ہوں ایک مرتبہ دعا کے لیے اپنے باپ کو کہہ دے کہ ابا ابا بڑے سے بڑا پیر ہو اس کی دعا قبول بھی ہو سکتی ہے رد بھی ہو سکتی ہے لیکن روزے والے نبی نے فرمایا اگر اولاد پریشان ہو اور اس کا باپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کی پریشانی کی دعا کرے اور کہ یا اللہ یہ بڑھڑا سفید داڑھی والا تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے بچے کی روزی کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جلدی کرو رزق کے دروازے اس کے ہاتھوں پہ کھول دو رحمت کے دروازے کھول دو یا اللہ یہ بے نمازی ہے یا اللہ اس نے روزہ کیوں رکھا اور وہ ساری باتیں اپنی جگہ سوال جواب قضا سزا میں دوں گا لیکن اس وقت یہ باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں او میرے فرشتوں اس کے باپ کے خالی ہاتھ کو میں اس کی زمین کی طرف واپس لوٹا ہوں میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے حدیث پاک میں آیا اللہ نے باپ کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا اور باپ کے خداؤں میں اللہ نے قبولیت کو رکھ دیا اس وقت بہت بڑا المیہ یہ کہ ماں باپ ہمارے سے ناراض ہو بیٹھے ہیں یار کو منانے کے لیے وقت ہے ماں باپ کو منانے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں آلہ ایلی آجا آلہ کوئی رشتے کے قابل تھا تو میرے خاندان سے مسالہ نکاح تو میں مہنگا نہیں کروں گا سادہ سا نکاح ہوگا علی جمعرات کو برات لے کے مسجد میں آ جانا محمد چھوارے بھی خود لے کے آئے گا اے علی تیرے ولیمے کا انتظام بھی میں خود کروں گا اے علی بیٹی کے لیے مکان بھی میں خود دوں گا اے علی تو آ جانا براتی لے کے آ مرحبا مرحبا اے علی تیرے اس رشتے کے لانے پر محمد تجھے نماز مبارکباد دے رہا پھر داماد اور سسر کا ایسا رشتہ نبھا کے دکھایا خدا پاک کی قسم میرے عزیزو ایسا رشتہ نبھا کے دکھایا آخری وقت تھا آخری وقت تھا آخری وقت تھا پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں بھی میرے عزیزو حضرت علی نے بتایا یا تو شادی ہونے کی دیر ہے داماد اور سسر کی جھگڑے پہلے شروع ہو گئے او میرے عزیزو جس طرح اپنے باپ کی قدر کرتے ہو تمہارا سسر چلتا ہوا آ جائے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو اللہ اکبر تمہاری بیوی کا بال بڑھ جائے گا تم نے ایک نبی کی امتیوں کو راضی کر دیا خدا کی قسم روزے والا خوش ہو جائے گا آسان کرو نکاحوں کو خدا کے واسطے شادی مہنگی مت کرو اور دوسرا نوجوانوں آج اتنا بڑا جلسہ لاکھوں روپیہ مغرب کی نماز سے لے کر 12 بج گئے میرے عزیزوں مہمان آ کر بھی اپنے گھر جا چکے میری بھی گاڑی کسی وقت سٹارٹ ہو کے چلی جائے گی پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی اس سال دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے پتہ نہیں ہے 10 سال وقت آوے یا نہ آوے پتہ نہیں میں زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے یہ تو میرے اللہ ہی کو پتہ ہے جگ جگ جیو سلامت رہو 1000 برس زندہ رہو اپنے گھر والوں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرتے رہو ایسی زندگی گزارو اللہ رسول تمہارے سے راضی ہو جائے لیکن میرے عزیزوں مرنا ہے کوئی آج گیا کوئی کل گیا رب اکبر کی قسم ہے پنڈتوال میں آج بھی 1-2 جنازوں کے اعلان ہوئے ہوں گے کوئی شہر ایسا نہیں کوئی بستی ایسی نہیں میرے عزیزوں آج اعلان نہ ہوا ہو ادھر سے لے کر ادھر تک ادھر سے لے کے ادھر تک سارے حضرات بیٹھے ہو کوئی ایک بھی آدمی کھڑا ہو کے کہ میرے گھر سے جنازہ نہیں نکلا کسی کے گھر سے 4 جنازے نکلے کسی کے گھر سے 5 جنازے نکلے کسی کے گھر کے اندر کوئی نہیں خدا اللہ تعالیٰ ہے ایک جگہ ایک مولوی صاحب میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے کہ مولانا اللہ نے شادی کی 3 بچے اللہ نے دیے تھے کہ مولانا ایک بچے کو میں گود میں اٹھا کے لا رہا تھا ایک بچہ پیچھے پیچھے میرے چلنے ساتھ چلنے لگا کہ مولانا بچے کا کچی مٹی سے پاؤں پھسلا جو زمین میں کھاڑا سا بڑا ہوتا ہے میرا بچہ اس پہ گر گیا میں تو آگے آگے چلنا تھا مجھے پتہ نہ لگا کس نے پیچھے سے آواز یہ بولی اے تیرے بچے نو کی ہو گیا کہ ایسی ہبڑ دبڑ میں دوسرے بچے کو میں نے چھوڑا وہ بھی کھالے میں گر گیا کہ مولانا پتہ ہی نہ چلا 2 بچے ایک وقت
بندے مر گئے، ایک بچی باقی رہ گئی. مولانا وہ بچی ایسی بیمار ہوئی، چند دن پہلے بیوی بھی دنیا سے چلی گئی. مولانا وہ 3 بچوں کے صدقے اس 3 بچوں کے صدقے میں 4 دن پہلے بیوی کو بھی کندھے پر جنازہ اٹھا کر قبرستان کے اندر چھوڑ کے آیا. مولانا ہستا وستا گھر میرا اجڑ گیا، اکیلا رہ گیا. اب میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی موت دے دے، مجھے زندگی نہ دے. ایسے موت آتی ہے. یہ بھاگیا کے علاقے میں بارش ہوئی، مسجد کے امام صاحب کی چھت گری، اکیلے کا اکیلا رہ گیا. بھائی میرے عزیزو، ان پھولوں کو دیکھ کر، ان بچوں کو دیکھ کر خدا کی قسم جنہوں نے ابھی تو اتنی زبان میں ابو کہنا نہ سیکھا ہوگا، انہیں دیکھ کے باپ روتا ہوگا اور کہتا ہوگا قبروں کے قدموں پہ پڑا تھا، مجھے کیا پتا کہ آج بچوں پہ پڑنا پڑے گا کہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کہ ناظرون مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. میرے عزیزو ایسے موت آتی ہے، ایسے دروازے پر موت آتی ہے. اللہ کی قسم ایک دن رات کو پتہ نہیں 2:30-3 بجے کہاں سے آ رہا تھا، ایسا حادثہ دیکھا، ڈرائیور گاڑی سائڈ پہ کھڑے کر کے الٹیاں کرنے لگ گیا. اور نے کہا میرے سے گاڑی چلتی کوئی نہیں، میرے کہا تیرا یہ حال ہے، میرا حال کیا ہوگا، نکل یہاں سے نکلتے ہیں. ایسے موت آگے دبوچے گی. میرے عزیزوں پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کچر پڑے ہی سب کچھ نہیں ہوتا. مرنا ہے یہ وہ اللہ کو بھی نکالنا ہے. اسی چہرے کے ساتھ حضور کے حوض کوثر پہ جاتا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دو. اگلے سال مجھے خطیب آیا، اس سے پوچھنا مولوی صاحب سوال کر کے گئے تھے، مجھے ایک سوال کا جواب دو. اگر حضور نے ہمارا چہرہ دیکھ لیا اور دیکھ کے کہا میں تیرے چہرے پر سنت سجا کے گیا تھا، بتا میری سنت کا تم نے کیا سلوک کیا، میری ایمانداری سے بتاؤ کون حوض کوثر پلائے گا. میں 12 تاریخ کو 12 اکتوبر کو حاصل پور میں رات 1 بجے جلسے سے فارغ ہوا. ایک نوجوان آیا، اس نے میرے ہاتھ کو چوما، کہا مولانا دعا کرو اللہ سنت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے. میں نے کہا اللہ تجھے توفیق دے. جنہوں نے جلسہ کرایا تھا مولوی صاحب اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے لائے، مولانا اس سے پوچھو تو صحیح کیا سنت کے مطابق کام کر رہا ہے. میں نے کہا کیا، اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے میرے سامنے گھمایا، کہ مولانا اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے نائی کا کام کرتا ہوں، میرے ہاتھوں نے سر کے بال کاٹے، محمد کی سنت پر اس طرح نہیں چلا. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کبھی تو میرے ہاتھ نہ چوم، میں تیرے ہاتھ چوموں گا قیامت کے لیے. اللہ پوچھے گا کیا لایا، میں کہوں گا کہاں لوگ جو نائی کا کام کرتا تھا، جس نے نبی کی سنت کو اس طرح نہیں چلایا. کیا پتا تیرے ہاتھوں کی برکت سے اللہ کتنے لوگوں کے گناہ معاف کروا کے مسجد کروا دے گا. پنڈلوال والوں پنڈا درخواست نہ جاؤ. پنڈلوال کے سوادائیوں کی دکان پر امام پر جا کے پوچھنا کل میں تیری دکان پر 1 ہفتے کے بعد داڑھی کٹانے آیا تھا، مجھے اس میں سے 2 بال دے دے. اللہ اکبر. وہ امام والا کہے گا کل آتا کہ بھائی کہاں کے وہ بال، وہ 100 تلکوں والی جھاڑو پڑی ہے. رات دکان بند کرنے سے پہلے اس جھاڑو کے تلکوں سے سارے بالوں کو سمیٹ کر ڈسٹ بن کے اندر ڈال کے اس نالے کے اندر میں نے پھینک دیا. اے خدا کی قسم ہے مسلمانوں، آج فراز کے اندر کارٹون بنا، تم نے مردہ باد کہہ دیا. ہر گلی کے اندر نبی کی سنت رلتا پھر رہی ہے، پھر زندہ باد کے نعرے لگانے کا تمہارا جی کیسے کرتا ہے. خدا را جب میرا نبی معراج کیا، 7ویں آسمان سے اوپر عرش کو اللہ کے پاس سے گزرے، حاملین عرش 8 اللہ کے عرش کے ستون ہیں، 8 فرشتوں نے تھام رکھا ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. اوپر دیکھ کے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نیچے گناہگار امت کو دیکھ کر ویستغفرون للذین آمنوا. یا اللہ بولی امت ہے، گناہ یہ کر رہی ہے، استغفار ہم کرتے ہیں. وبالآبائہم وازواجہم وذریاتہم. یہ 8 فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف کر دے، ان کی بیویوں کو بھی معاف کر دے، ان کے بچوں کو بھی معاف کر دے، ان کے خاندان. جب حضور علیہ السلام یوں عرش اللہ کے پاس سے گزرے، حاملین عرش کے پاس سے گزرے، فرشتوں نے پہلے عرش میں دیکھا، پھر فرش کی طرف دیکھا، حضور کو دیکھا، اللہ اکبر. پھر فرشتوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، آسمان کی طرف منہ کیا، سبحان کتنا پاک ہے، کتنی عظمت والا، کتنی بزرگی والا، جس نے ان کے چہرے پر داڑھی کو سجا کر ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا.
حضور فرماتے تھے کہ رات میں تشریف لے گیا، اللہ نے مجھے اپنے قریب بلایا، پتہ اللہ نے کیا کہا؟ سنو، اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے نبی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ یا اللہ کیا؟ کہ آج میرا دل چاہتا ہے میں تیرے سر پر ختم نبوت کی پگڑی باندھ دوں، اعتراض تو کوئی نہیں، نبی پیدائشی نبی، لیکن ختم نبوت کا تاج اللہ نے عرشوں پہ پہنایا۔ پھر حضور نے فرمایا میرے رب نے میرے سے پوچھا میرا نبی اگر میں تجھے آخری نبی کا تاج پہنا دوں اعتراض تو کوئی نہیں؟ میں نے کہا اللہ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ اب پھر میرا نبی سن، میں تیری امت کو آخری امتی کا تاج نہ پہنا دوں مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ فرمایا فرشتوں تم عرش پر اعلان کرو، میرا نبی تم فرش پر جا کے اعلان کر دے تجھے میرے آخری نبی بنایا اور تیری امت کو آخری امت بنا دیا، جاؤ جا کے میرا رب کا پیغام اپنی امت کو دے دینا، اللہ تمہیں آخری امت بنا رہا ہے، آخری امت ہونے کے ناطے اللہ تمہیں عرش سے سلام بھی کہہ رہا ہے۔